أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفیل مکیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دیکھنے والے تمام لوگ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورۃ الفیل کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ، اور اس کے پیچھے ایک جو ہے واقعہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم سیکھیں گے، اور اینڈ تک آپ نے لیکچر کو سننا ہے، اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور جو سمجھ نہ آئے آپ وہ پھر پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ، شروع کرتی ہوں اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفیل مکیہ، 1 رکوع 5 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ علم کیا نہیں، ترا دیکھا تو نے، کیفا کیوں کر، فعلا کیا، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیوں کر کیا، یعنی کیا کیا، ربو کا تمہارے رب نے، باصحاب ساتھ اصحاب فیلی، فیل کے ساتھ۔ اچھا، یہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، تو یہ سورت اسی کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ تو کیا نہیں آپ دیکھا تو کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، علم کیا نہیں، یجعل کر دیا، کیدہم ان کے مکر کو، کیا نہیں کر دیا ان کے مکر کو، ان کے داؤ کو، فی میں تغلیل گمراہی کے، کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا، کیا نہیں کر دیا ان کے مکر کو گمراہی میں تبدیل، مطلب کہ ان کے مکر کو، کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا، یا ان کی تدبیر کو سرتاپا غلط نہیں کر دیا، اور ارسلہ بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، جانور، ابابیل، ابابیل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹکریاں ٹکریاں، پتھر پتھر کنکر، کیا اور بھیجے ان پر پرندے، ابابیل یا پھر کنکر بھیجے ان پر، پرندے بھیج دیے غول در غول، اور ان پر کنکر کے پتیاں پھینک رہے تھے، ترمیہم پھینکتے تھے، بحجارت پتھر، من سے سجیل کنکر کے، وہ کنکر کے پتھر پھینکتے تھے، فجعلہم پس کر دیا، ہم ان کو، کعصف مانند بھوس کے، مأکول کھائے ہوئے کے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر دیا، بالکل بھوسا بھوسا کر دیا اللہ نے ان کی تدبیر کو، جو ان کا مکر تھا ان کو واپس ان کے لوٹا دیا۔ کل ہم نے پڑھا تھا سورہ قریش میں، آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ تھا بیان کہ اصحاب فیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا تھا کہ ان کو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ یا وہاں پہ آ کے کوئی ایسا کام کرے یا مکر کرے، فریب کرے۔ تو جب یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا تو اور لوگ جو ہے نا ڈر گئے تھے کہ یہاں پہ ہم نے حملہ وغیرہ نہیں کرنا، تو اب ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور میری آواز بالکل صاف آ رہی ہے نا، مطلب کٹے نہ، جہاں پہ کٹے یا کم ہو تو مجھے بتا دینا آپ نے۔ اس صورت میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ لفظ فیل فارسی زبان کے پیل سے نکلا گیا، پیل سے لیا گیا ہے، عربی میں چونکہ پے نہیں ہے اس لیے اسے فے سے بدل دیا گیا ہے، پیل سے لیا گیا ہے عربی، یعنی کہ فیل اور پیل سے لیا گیا ہے، کیونکہ پے نہیں ہے عربی میں اس لیے اسے فے سے بدل دیا گیا ہے، فیل، ٹھیک ہے۔ اصحاب فیل ہاتھی والے لوگ، اسے
ان سے ابرہا اور اس کے ساتھی مراد ہیں. ہاتھی والے لوگ، اس سے ابرہا اور اس کے ساتھی مراد ہیں. یہ شخص ابرہا جو ہے، یہ شخص شاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا. حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا. ابرہا اپنے ساتھیوں پر سوار کر کے لایا تھا. ابرہا اپنے ساتھیوں کو ہاتھیوں پر سوار کر کے لایا تھا اور مقصد ان لوگوں کا یہ تھا کہ کعبہ شریف کو گرا دیں گے تاکہ لوگوں کا رخ ان کے اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف ہو جائے. مطلب انہوں نے نا ایک یمن میں بنایا ہوا تھا ایک کعبہ، خانہ کعبہ. جس طرح مطلب لوگ آتے تھے وہاں پہ عبادت کرتے تھے، تو ان کو یہ نہیں گزرتا تھا کہ وہ زیادہ تر مسلمان تو وہیں پہ زیادہ لوگ جا رہے ہیں، ان کی ادھر عبادت کر رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا تھا ابرہا نے، اس نے اپنے علاقے میں ایک کعبہ بنا لیا تھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ آئیں اور اس عبادت کریں. تو رخ ان کے اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف ہو جائے. تو جسے انہوں نے یمن میں بنایا تھا اور اسے کعبہ یمانیہ کہتے تھے. ابرہا نے ایک یمن میں کعبہ بنایا تھا جسے کعبہ یمانیہ کہتے تھے. یہ لوگ کعبے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے مگر خود ہی برباد ہو گئے تھے، اور وہ بھی پرندوں کی پھینکی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سے وہ تباہ ہوئے تھے. واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ یمن پر اقتدار حاصل ہونے کے بعد ابرہا نے ارادہ کیا، یعنی یمن میں ایک اقتدار ہو گیا تھا. اس نے ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا کنیسہ بنایا جائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو. اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کے لیے مکہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت اور شوکت سے مرعوب ہو کر کعبے کی بجائے اس کی طرف آنے لگے. مطلب اس کا دیکھیں ارادہ ہی اس کا اتنا غلط تھا کہ لوگ جو ہیں یمن جہاں پہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، تو وہ اپنے ادھر علاقے میں ایسا کنیسہ بنائے، ایسی جگہ بنائے وہ کہ لوگ سارے اس کی عظمت دیکھ کے نا وہ وہاں پہ لوگ آنے لگ جائیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں لوگ. تو یہ سب دیکھ کے وہ کعبے کی طرف نہ جائیں، وہ بلکہ اس کے کنیسہ کی طرف آ جائیں. چنانچہ اس نے اتنا اونچا کنیسہ تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں آتا تھا. مطلب اس نے یہ ایک کیا نا کہ خانہ کعبہ کے اس کی جگہ تک وہ لے کے آنے لگا. مطلب کہ لوگ اتنا بڑا ہو کہ وہ لوگ سمجھے کہ اس سے بڑا تو ہے ہی نہیں مطلب جگہ. تو یہ لوگ اس کنیسے کی جو ہے اس نے اتنا لمبا اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کر دیا، یعنی اس کی شان و شوکت اتنی بڑھا دی کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں. چنانچہ اس نے اتنا جو ہے سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور پوری مملکت میں اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے کوئی شخص مکہ والے کعبے کے حج کے لیے نہ جائے، اس کنیسہ میں عبادت کرے. کیونکہ اب لوگ تو یہی دیکھیں گے نا کہ اتنا وہ جواہرات سے اس نے بھرا، اتنا بڑا بنایا، تو وہاں پہ یہ لوگ جو ہے عبادت کے لیے آ جائیں گے. تو عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب تھی مگر کعبے کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں تھی. یعنی کہ اس وقت بھی عرب میں بت پرستی تھی لیکن لوگوں کے دلوں میں کعبے کی جو ایک محبت ہے وہ بھی ان کے دلوں میں شامل تھی. اس لیے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ مالک بن کنانا کے ایک شخص نے رات کے وقت ابرہا والے کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا. مطلب ان کو حالانکہ وہ شرک کرتے تھے لیکن ان کو اتنی ان کے دلوں میں محبت تھی کعبے کی کہ ان کو یہ نہ گزرا کہ اس نے کیوں اس طرح سے بنایا. تو کس نے کیا کیا، انہوں نے جا کے ان کے کنیسہ میں
گندگی پھیلا دی، وہاں پہ گند کر دیا. اور ابراہا کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ کسی قریشی نے ایسا کیا تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کو گرا کر چھوڑوں گا. اب وہاں پہ اس نے عبادت والی جو اس نے جگہ بنائی تھی اس نے ابراہا نے، تو وہاں پہ جب کوئی آئے آپ کے گھر کو گندا کرے تو کتنا غصہ چڑھتا ہے. تو اس نے یہی کام کیا کہ یہ تو اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنایا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہاں جا کے گندگی پھیلائی اور پھر اسی کو جو ہے اس پہ اس کو ابراہا کو غصہ چڑھا اور اس نے ارادہ اس ٹائم کر لیا کہ اب میں ان کو یہ جو ہے کعبے کو گرا کر چھوڑوں گا. اس نے قسم کھائی. پھر ابراہا نے اس کی تیاری کرنا شروع کر دی. اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی. اس نے اپنا خاص ہاتھی کہ جس کا نام محمود تھا، ہاتھی جس کا نام محمود تھا، نجاشی کا ہاتھی، بھیج دیا وہ اس پر سوار ہو کر کعبے پر حملہ کرے. اب یہ ہاتھی والوں کے ساتھ ہے نا، تو یہ ہاتھی پر یہ سوار ہو کے انہوں نے حملہ کیا تھا. ہاتھی پر حملہ کریں، کعبے پر حملہ کریں ہاتھی پر سوار ہو کر. ان کا پروگرام تھا کہ بیت اللہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے اور تجویز یہ کیا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھے اور ان کو ہنکا دے تاکہ سارا بیت اللہ معاذ اللہ زمین پر آ گرے. مطلب ان کا اتنا برا ارادہ تھا کہ مطلب ہاتھیوں کو وہ لوگ وہاں پہ زنجیروں سے خانہ کعبہ کے ادھر باندھتے اور وہاں سے ان کو دوڑاتے اور وہ جو خانہ کعبہ معاذ باللہ وہ جو ہے نیچے گر جاتا. تو ایسا تو ہونا نہیں تھا کیونکہ اللہ نے اپنے ذمے اللہ کا گھر ہے. تو عرب میں جب اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا. یمن کے عربوں میں ایک شخص زنفر نامی، زال واو نون فیرے، زنفر نامی تھا. اس نے عربوں کی قیادت کا اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. ابراہا کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابراہا کی شکست انسانوں کے ذریعے نہ ہو، لہٰذا عرب سے مقابلہ ہوا اور عرب اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے. عرب کو پتہ چل گیا تھا عربوں کو کہ وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ کو کیا منظور تھا کہ وہ انسانوں سے نہ شکست کھائیں. ابراہا نے ان کو شکست دے دی اور زنفر کو قید کر دیا. زنفر کو قید کر لیا. اس کے بعد جب وہ قبیلہ خثعم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابراہا کا مقابلہ کیا، مگر ابراہا کے لشکر نے اس کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا اور ارادہ تو اس کے قتل کا تھا، لیکن یہ خیال کر کے کہ اس سے راستوں کا پتہ معلوم کریں گے اس کو زندہ چھوڑ دیا اور ساتھ لے لیا. اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا، چونکہ طائف کے باشندے قبیلہ ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابراہا کی فتح کے واقعات سن چکے تھے، یہ لوگ طائف کے لوگ جو ہیں وہ اس کی ابراہا کی فتح کے جو واقعات ہیں وہ سن چکے تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس سے مقابلہ ہی نہ کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ طائف میں جو ہم نے ایک بت خانہ لات کے نام سے رکھا ہے یہ اس کو چھیڑ دے. انہوں نے ابراہا سے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم تمہاری امداد اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار ابورغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں. ابراہا اس پر راضی ہو گیا. طائف کا جو ہے وہ انہوں نے بھی ایک رکھا تھا بت خانے، ایک بت رکھا تھا، تو ان کو یہ ڈر ہو گیا، لات اس کا نام تھا، بت کا نام لات. اس کو یہ تھا ڈر کے جی ہمارے ہی اس کو نہ گرا دے، تو انہوں نے اس کے ساتھ اس کی فیصلہ وہ کرنا شروع کر دی، حمایت، اور اس کو راستہ وغیرہ بتانے لگ گیا. اس پہ راضی ہو گیا ابراہا، اس پر راضی ہو گیا. ابو ارغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا
جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے. اب یہ یہاں پہ پہنچ گیا مکہ میں. تو ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے حملہ کر کے اونٹ گرفتار کیے، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب رئیس قریش کے بھی تھے. ہم نے پڑھا تھا عبد المطلب کیا تھے، قریش کے تھے. تو یہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا. تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، ابرہہ نے سب سے پہلے وہاں جا کے اونٹوں کو 200 اونٹ انہوں نے جو ہے انہوں نے کچھ اونٹ گرفتار کیے. ان میں سے جو 200 اونٹ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے تھے، عبد المطلب کے تھے. ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنے سفیر حناطہ حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا. اپنے سفیر کو حناطہ حمیری کو مکہ میں بھیج دیا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دیں کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد کعبہ کو ڈھانا ہے. اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کس کو بھیجا اس نے؟ سفیر حناطہ حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا تاکہ وہ اطلاع کر دے کہ ہم یہاں پہ کعبے کو ڈھانے آئے. حناطہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ دیا. عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ قریش کے سب سے بڑے سردار ہیں. حناطہ نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا. عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے. یعنی کس نے بنایا تھا؟ یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا. خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا. اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے، پھر دیکھیے کہ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ ان کا جواب تھا. حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں. ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا بڑے وجیہہ آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا. مطلب غصے والے ہیں تو دیکھ کر تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا. عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھئے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں. مطلب وہ اتنا ڈر گیا. اور عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ان کو چھوڑ دیں. ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ میں نے آپ کو اول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقارت اور عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا. آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. یہ معلوم ہے کہ میں آپ کے کعبے کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں. اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی کیونکہ کیا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ جو گھر ہے یہ اللہ کا ہے، وہ خود اس کا حفاظت فرمائے گا. عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں. اس کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ابرہہ نے کہا تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا. عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو تم کرو. اور بعض روایات میں ہے عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے. انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں، واپس لوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ کی 1/3 پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے. مگر ابرہہ نے ماننے سے انکار کر دیا. عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے اور وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے. اور آپ کے ساتھ قریش کی ایک بڑی جماعت بھی تھی. سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انتظام فرمائے. الحاظ وزاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد
عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر چلے گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا اور بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ خود اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دے گا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب جن کو ابرہہ نے راستے میں گرفتار کیا تھا اس وقت آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کے کہنے لگے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا اللہ کی شان، ان جانوروں کے دلوں میں بھی ڈر ہوتا ہے۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا لیکن اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا، اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی ہاتھی نے، دیکھو ذرا، اور اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈال دیا، پھر بھی وہ کھڑا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو بیٹھ گیا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دیکھی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کی برابر تھی، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ مطلب چھوٹا سے وہ جانور تھے، پرندے تھے اور ان کے پاس کیا تھی، 3 کنکریاں تھی چنے یا مسور کے برابر۔ چنے کی دال ہوتی ہے اور مسور ہوتا ہے نا، اتنی چھوٹی سی جو ہے نا کنکریاں تھی، ایک پنجوں میں تھی اور ایک چونچ میں تھی ہر ایک کے۔ وقتی کی روایت میں ہے کہ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے، وہ پھر اللہ کی طرف سے تھے۔ جسم میں کبوتر سے چھوٹے تھے، یعنی جسم میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ یہ لکھ لیں کہ اس کی کیا تھی، اس کا حلیہ کبوتر کا یہ اس کا پرندے کا، جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سبز رنگ کے پرندے تھے، ان کی چونچیں پیلے رنگ کی تھی۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا پرندے دریا سے نکل کر آئے تھے، جن کے سر چوپایوں کی طرح تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر ایک چونچ میں لیے ہوئے آتے دکھائی دیے اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے۔ ہر ایک کنکر نے وہ کام کیا جو بندوق کی گولی بھی نہیں کر سکتی کہ جس پر پڑتی اس کے بدن سے پار ہوتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے اور صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اس کنکر سے ہلاک ہوا۔ نیز لشکر کے سب آدمی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگ گئے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر کر گر گئے۔ وہ ابرہہ جسے راستے کے قبائل شکست نہ دے سکے، اسے اللہ نے پرندوں سے شکست دلوائی، اس نے شکست بھی کھائی اور بد کر گر گئے۔ اور وہ ابرہہ جسے راستے کے قبائل اور بدترین مرض میں وہ مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا۔ اللہ کا عذاب ہے نا۔ واپس یمن لایا گیا اور دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ اللہ
ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے، اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے، ان کو مکہ معظمہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ اچھا جی، اس وقت بہت سے آنکھوں سے دیکھنے والے موجود تھے۔ ہاتھی والوں کو کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آنا، پھر شکست کھانا اور ناکام ہونا، یہ ایک عجیب اور اہم واقعہ تھا۔ اس کے بعد اہل عرب جب تاریخی واقعات بیان کیا کرتے تو کہا کرتے تھے کہ یہ عام الفیل کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی یہی سال ہے جس سال اصحاب فیل برا ارادہ لے کر آئے تھے۔ اصحاب فیل کے واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اصحاب فیل کے واقعات سے مکہ معظمہ کے رہنے والے بلکہ اب عرب کے سب ہی لوگ واقف تھے، اس لیے علم ترا، کیا تم نے دیکھا، کیفا، کیسے، فعل، کیا، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا تو قریش نے آپ کی تکذیب کی، جھٹلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا احسان یاد دلایا کہ دیکھو اس کعبے کی وجہ سے سارا عرب تمہارا احترام کرتا ہے، عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہو، اور اس کعبے پر دشمن چڑھائی کرنے آ گئے تھے اور دشمن بھی ایسی قوت تھے کہ ان سے مقابلہ کرنا تمہارے بس میں سے باہر تھا۔ تمہارے پروردگار نے ان کی تدبیر ناکام بنا دی۔ سوچا انہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا، ذرا ذرا سے پتھروں سے پورے ہاتھی اور ہاتھی والے اس ایسے ہلاک ہوئے کہ صرف مرے ہی نہیں بلکہ ان کے جسم ایسے بھوسا بن گئے رہ گئے جیسے گائے بیل نے کھا کر اگل دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی بھی حفاظت فرمائی اور نبی امی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مبعوث فرمایا۔ آپ کی وسعت سے اس کعبے کی مزید عظمت ہو گئی، لہذا قریش کو دونوں نعمتوں کا شکر گزار ہونا لازم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جن سے انسان عاجز ہوتے ہیں، انہیں ارحاس کہا جاتا ہے، اور نبوت کے بعد ان کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ جو چیزیں پیش آتی ہیں ان سے انسان عاجز ہوتے ہیں، انہیں ارحاس کہا جاتا ہے، اور نبوت کے بعد ان کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات میں سے ہے، گویا اس میں یہ بتا دیا کہ اس شہر میں ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہونے والا ہے جس کا اس کعبہ شریف سے خاص تعلق ہوگا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا، اور اس کی آمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کی حفاظت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ طیرن، یہاں پہ جو فرمایا عربی میں پرندے کو کہتے ہیں جس کی جمع طیور ہے، اور چونکہ یہاں اس میں جو جبل واقع ہے اس لیے ابابیل اس کی جمع لائی گئی۔ بہت زیادہ پرندے تھے جو جھنڈ کے جھنڈ غول در غول موجود ہوئے تھے، لہٰذا طیرن کے ساتھ ابابیل بھی فرمایا۔ ابابیل کے بارے میں بہت حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ معنی کے اعتبار سے جمع ہے، اس کا واحد نہیں ہے، اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس کا واحد ابول یا ابال یا ابیل ہے۔ پرندوں کا جماعت در جماعت آنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ابرہہ کے ساتھی بہت بڑی تعداد میں تھے، اگرچہ ہاتھیوں کی تعداد 8 یا 12 ہی بتائی جاتی ہے۔ عام طور سے ایک خاص چھوٹے سے پرندے کو جو لوگ ابابیل کہتے ہیں قرآن مجید میں وہ مراد نہیں ہے۔ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں پر جن پرندوں نے بارش برسائی ان کے بارے میں مفسرین نے کئی طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنی جس مخلوق سے جو چاہے کام لے۔ پرندوں نے جو پتھر پھینکے تھے ان کے بارے میں حجارتم، پتھر، من سجیل، کنکر والے، یہ فرمایا ہے یعنی سجیل کے پتھر ہیں۔ یہ لفظ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے تذکرے میں بھی آیا ہے۔ لفظ سجیل سنگ اور
گل سے معرب ہے فارسی میں سنگ پتھر کو، اور گل مٹی کو کہتے ہیں. مٹی کا گارا بنا کر اس کی ذرا بڑی بڑی گولیاں بنا کر جو آگ میں پکائی جائیں وہ سجیل کا مزداق ہے. ان میں زیادہ وزن بھی نہیں ہوتا اور پہاڑ والے پتھروں کی طرح ان کی مار بھی نہیں ہوتی. اس لفظ کے لانے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان میں ذاتی طور پر کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جس سے آدمی مر جائے، محض اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت تھی. قدرت سے وہ لوگ ہلاک کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہلاکت کے لیے ظاہری انتظام کے طور پر سجیل کو استعمال فرمایا. مفسر قرطبی نے ابو صالح سے نقل کیا ہے کہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نے ان کنکریوں میں سے کفیر کو استعمال فرمایا. مفسر قرطبی 2 کفیر کنکریاں دیکھی. ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں نے ان کنکریوں میں سے 2 کفیر کنکریاں دیکھی تھی جو اصحاب فیل پر پھینکی گئی تھی. ان کا رنگ کالا تھا. وہ جو کنکر تھے ان کا رنگ کالا تھا، سرخ رنگ کی لکیر پڑی ہوئی تھی. اور نیز یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ پرندوں کی پھینکی ہوئی پتیاں اصحاب فیل پر گرتی تھی تو ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے چھالے بن جاتے تھے. اور دنیا میں سب سے پہلے چیچک کی ابتدا یہیں سے ہوئی. چیچک ایک بیماری ہے نا، تو سب سے پہلے یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. جو اصحاب فیل پہ جو عذاب بھیجا تھا اللہ نے، تو چیچک کی جو ابتدا ہے وہ یہیں سے ہوئی تھی. یہ تھا آج کا ہمارا یہ قرآن پاک سے جو ہم نے سیکھا، ہمیں پتہ چلا سورۃ الفیل کا جو واقعہ. اصحاب فیل بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا جو واقعہ تھا، یہ آج ہم نے پڑھا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی اور یہاں سے جو ہے چیچک کی جو ایک بیماری اس کی ابتدا ہوئی. اور طیرن ابابیل پرندے جو ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، مطلب اس کی اپنی کوئی اتنی جان نہیں تھی. بتاتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک کیا تھا. اور ان کو جو ہے اب یہاں پہ بتایا نا جو کالے کلر کے پتھر تھے اور بیچ میں لال کلر کی نشان بنے ہوئے تھے، تو ان کو جب وہ مارے جاتے تھے تو وہ چیر جاتے تھے اور وہ زمین آر پار ہو جاتے تھے. ان کے جسم گولی سے بھی زیادہ مطلب وہ جو ہے کام انہوں نے کیا تھا ان چھوٹے سے کنکروں نے، اور وہ زمین پہ دھنس جاتے تھے، کنکر چلے جاتے تھے. اور کچھ 2 کنکر یہاں پہ پھر بتایا گیا ہے کہ کسی نے کسی کے گھر پہ 2 کنکر دیکھے تھے، تو وہاں سے ان کو ان کی جو ہے حالت کا پتہ چلا کہ وہ رنگ کالا تھا، ان کا سرخ رنگ کی لکیریں پڑی ہوئی تھی. اور جو ہے یہاں پہ ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کر دی اور بتایا کہ یہاں پہ جو ہے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کے جو ہے اپنے یہاں پہ لوگوں کو تبلیغ بھی دی، دعوت بھی دیتے تھے. تو یہ مطلب مقصد جو ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کے اس میں آئے اور مخالفت کرے، یہ کوئی بات لے کے آئے، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ خود ہی نپٹتے ہیں. ہم اگر نہ بھی کچھ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ بے شک اپنی اللہ کا ذمہ داری ہے یہ. تو بے شک قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، کوئی اس میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتا. جس نے کیا تو اس کا حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بھی کرے اس کو دنیا میں ہی وہ عبرت کا نشان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھنے کی، اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنے کی، سمجھنے کی، آگے بتانے کی اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک آپ کو جو بھی سمجھ نہ آئی ہو، مجھے تو بہت مزہ آیا اس کو سن کے، سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے ان کی
اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. یہ آپ لوگوں کا جنوری کا جو کورس تھا ہمارا، اس کا یہ لاسٹ لیکچر تھا. انشاءاللہ جو منڈے سے ہوگا وہ آپ لوگ بتا دیجیے گا. جس نے بھی ایڈ اس میں ہونا ہوگا تو آپ لوگوں کو میں اس میں جو ہے کر دوں گی ایڈ. باقی اپنے ساتھ دعوت دیجیے، زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ لڑکیوں کو لائیں اور ان کو سیکھنے کی تو جو ہے سیکھنے کی طرف ان کو لے کے آئیں، تاکہ وہ بھی اس سے عمل اس کو سیکھیں. گھر بیٹھے آپ سیکھ سکتے ہیں، یہ تو اتنا اچھا موقع ہے. اور آپ آرام سے جو ہے پورے گھر آپ اگر لگا بھی لیں تو پورا گھر کی عورتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے سن سکتی ہیں آرام سے. اوکے جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. دعا ہے کہ اگر ہم سے کوئی جانے انجانے میں کچھ غلط بھی بول دیا گیا ہو تو اللہ پاک اس کو جو ہے نیکیوں میں بدل دے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جو سننے والے ہیں اللہ پاک ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی جتنی بار یہ میری سنی جائے گی تو میری نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ چھوٹا سا حصہ ہی میرے لیے کچھ یہ مغفرت کے لیے بن جائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جو بھی اس کورس میں انرول ہونا چاہتے ہیں آپ ضرور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اپنے ساتھ لڑکیوں کو جوائن کروانے کی کروائیں اور پھیلائیں اس کو. آمین. اوکے جی، اللہ حافظ.